بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا ایک دلکش دھوکہ ہے اور ہمیں جلد و دیر اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے، لیکن ہم سب اپنی آنکھوں پر جھوٹا پردہ ڈال کر وقتی سکون حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان آنکھوں پر ڈلے پردے کے پیچھے کا منظر انتہائی خوفناک اور ہیبت ناک ہے۔ اللہ اکبر! جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور انسان اپنی اصل اور حقیقی دنیا کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ انسان کو اس خوبصورت دھوکے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف لازمی جانا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ پھر انسان کبھی بھی لوٹ کر اس دھوکے والی دنیا میں واپس نہیں آئے گا۔ دوستوں، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ مرنے سے پہلے تقریباً 40 روز پہلے فرشتے اس انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر ان کی موت کا فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے، اور روح نکالنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ سے آج تفصیل سے شیئر کریں گے۔ جی ساتھیوں، پاک پروردگار نے انسان کی تخلیق کا مقصد قرآن و پاک میں بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پوری کائنات کو انسان کے لیے، لیکن انسان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے وجود میں لایا گیا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ ہر انسان کو ایک دن لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا بدلہ اللہ پاک سے لینا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک بہت وسیع و عریض درخت ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پوری کائنات کے انسانوں اور دیگر مخلوقات کی تعداد کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ ہر پتے پر ہر مخلوق کا نام درج ہے۔ پیارے ساتھیوں، روایت میں آیا ہے کہ جب دنیا میں انسان کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لوٹنے کا وقت آنے والا ہوتا ہے تو اس سے 40 دن پہلے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام تحریر ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ وہ شخص فرشتوں کی لسٹ میں 40 روز قبل ہی مردہ قرار دیا جاتا ہے۔ جب وہ 40 روز بھی مکمل ہو جاتے ہیں تو ملک الموت اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مرنے والا شخص جب اپنی موت سے قبل ملک الموت کو دیکھتا ہے تو سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو، جس پر ملک الموت اسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی روح قبض کرنے آئے ہیں، جس پر وہ شخص اپنا منہ پھیر لیتا ہے اور اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اس وقت ملک الموت اس شخص سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں وہی ہوں جس نے تمہارے ماں باپ کی اور تمہارے دیگر اقارب کی روح کو قبض کیا ہے، اور آج میں تمہاری روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ پھر تو دیکھ لے گا ہر اس شخص کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکا ہے۔ میں وہ ہوں جو تجھ سے پہلے ان لوگوں کی روحیں قبض کر چکا ہوں جو سمجھتے تھے کہ ان سے بڑا اور کامیاب اس دنیا میں نہیں، جنہیں اپنے مال اور دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ پھر وہ ملک النکیر اس مرنے والے شخص سے سوال کریں گے کہ تم نے دنیا کو کیسا پایا، جس پر وہ مرنے والا شخص بولے گا کہ میں نے اس دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ یہ دنیا فانی ہے اور میں اس دنیا کی چکا چوند اور رنگینیوں میں کھو کر اپنی موت کو بھول گیا۔ اب جب کہ میں نے آخر کار ملک النکیر کو دیکھ ہی لیا ہے تو اب بہت دیر ہو چکی اور وقت میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد مرنے والے کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ پھر اس مرنے والے کے پاس اللہ کے حکم سے 4 فرشتے آتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو وہ مرنے والے شخص کو سلام پیش کرتا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی روٹی کا فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زمین میں مشرق سے مغرب تک تیری روٹی کو تلاش کیا، مگر تیری روٹی کا ایک بھی لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ پھر اس مرنے والے شخص کے پاس دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام پیش کرنے کے بعد بولتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیرے پانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زمین میں مشرق سے مغرب تک تیرے پانی کی تلاش کی، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور مرنے والے کو سلام پیش کر کے بولتا ہے،
اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر مقرر فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری زمین مشرق سے مغرب تک تلاش کی، لیکن تیری سانس کا ایک قطرہ بھی مجھے اس پوری دنیا میں نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد 14 فرشتہ مرنے والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پہ موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے مغرب تک پوری روئے زمین پر تیری عمر کو ڈھونڈا، لیکن تیری عمر کا ایک بھی حصہ میں نے نہیں پایا۔ جس کے بعد نامۂ اعمال لکھنے والے فرشتے اس شخص کے پاس آ جاتے ہیں اور اس کا نامۂ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامۂ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ پھر ملک الموت اس شخص کی روح کو آخر کار قبض کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ انسان جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے اور اپنی حقیقی دنیا سے جا ملتا ہے۔ ساتھیوں، اگر مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتے ہیں، لیکن اگر مرنے والا شخص نیک نہ ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔